अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मुझे सहाफ़त में कमोबेश 23 साल हो गए हैं और इन 23 सालों में मैंने एक जो मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान में एक ही स्क्रिप्ट है। अगर सियासत की बात करें, सिर्फ किरदार बदलते रहते हैं। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें जो PMLN के लीडर हैं नवाज़ शरीफ, उनको एवन फील्ड में जो 10 साल सज़ा दी गई थी उसमें उनको बरी कर दिया गया है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब बिल्कुल मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था। 1999 का जो मिलिट्री कू था उसके बाद नवाज़ शरीफ को कई मुकदमात में सज़ा भी सुनाई गई। प्लेन हाईजैकिंग केस के अंदर उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। और फिर एक रात वो अचानक से अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान से चले गए और बाद में ये बताया गया कि सऊदी अरब ने एक मुआहदे के तहत मुशर्रफ के साथ जो उन्होंने किया, वो शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान से ले गए और फिर एक सदारती जो माफ़ीनामे के तहत तमाम जो मुकदमात में सज़ाएँ हुई थी नवाज़ शरीफ को, उनको माफ़ कर दिया गया। लेकिन जब 2007 में नवाज़ शरीफ की दोबारा वापसी हुई, उस वक़्त मुशर्रफ का ज़वाल था और वो जो जब नवाज़ शरीफ को जब भेजा गया था, उसके मुकाबले में मुशर्रफ काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके थे। और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, ख़ास करके जो प्लेन हाईजैकिंग का केस था, जिसमें नवाज़ शरीफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और यकीनी तौर पर अगर नवाज़ शरीफ ने आगे इंतखाबात लड़ने थे, तो वो उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट थी। और दिलचस्प पहलू इसका ये था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जिस जज ने उन्हें सज़ा सुनाई थी 1999 के कू के बाद, जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी, वो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। और फिर मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कवर करता था कि फिर हमने देखा कि कैसे जो प्लेन हाईजैकिंग केस था, जिसमें नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उसमें उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया और वन आफ्टर दी अदर तमाम जो लीगल चैलेंजेस थे नवाज शरीफ की रस्ते में सियासत में वापस आने के हवाले से, वो दूर हो गए और उन्होंने ज़ाहिर है कि 2008 के इंतखाबात में हिस्सा लिया। उस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन 2013 में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के वो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने। और फिर हमने देखा कि फिर उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई हुई, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो पैनामा का केस आया 2017 में, पहले उनको लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई किया गया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर नैब ने उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, जिसमें एवन फील्ड और अल अजीज़िया का केस शामिल था। और एन इलेक्शन से तकरीबन 10 दिन पहले हमने देखा कि जो इस्लामाबाद में नैब की अदालत है, उसने सज़ा सुनाई नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में। और अगेन मैं वहाँ पे मौजूद था जब ये सज़ा सुनाई गई और यकीनी तौर पर जिस तरीके से वो ट्रायल कंडक्ट किया गया था, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस था वो बिल्कुल वाज़े था कि कैसे जो रियासती इदारे हैं उस वक्त ये चाहते थे कि नवाज शरीफ को हर सूरत में मुकदमात में सज़ा हो। और दे वांटेड टू मेक श्योर कि वो जो आम इंतखाबात होने हैं 2018 के, उससे पहले उनको नॉकआउट किया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि उसमें उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और फिर वो ज़ाहिर है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। और आज 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नवाज शरीफ को बरी किया गया और नैब ने जो अपनी अपीलें थी वो वापस ले ली और उन्होंने ये कहा कि ये मुकदमात नैब ने नहीं बनाए थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर ये मुकदमात बनाए गए थे, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। और आखिर में अब उनके पास जो अल अजीज़िया का केस है वो रह गया। उसकी अपीलें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हैं। और ये किसी के लिए हैरान कुन बात नहीं होनी चाहिए कि जब आइंदा आने वाले दिनों हफ्तों में अल अजीज़िया केस के अंदर भी नवाज शरीफ की बरीयत हो जाएगी और फिर तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी कि एक दफ़ा फिर वो वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हों। मैंने इस हवाले से आज से कई माह पहले, जब लोगों को शायद ये भी यकीन नहीं था कि नवाज शरीफ इनफैक्ट वापस पाकिस्तान आएंगे भी या नहीं, उस वक्त मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं या उनके चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के जो इम्कानात हैं वो बहुत रोशन हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, आज इसी बात पर डिबेट हो रही है कि क्या अदालतें उस वक्त आज़ाद थीं जब नवाज शरीफ को
سپریم کورٹ نے بھی سزا دی، لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا، العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے اندر ان کو سزائیں دی گئیں، اس وقت آزاد تھیں، یا پھر آج عدالتیں آزاد ہیں؟ پاکستان کا نظام عجیب نظام ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اس وقت نواز شریف کے مخالفین تھے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کی ایک بہت بڑی جیت تھی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کسی طاقتور کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے، لیکن جو پی ایم ایل این اور نواز شریف کے سپورٹرز تھے وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں یہ ایک سازش کے تحت لیے گئے ہیں، اور یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں اس کا بنیادی مقصد نواز شریف کو سیاست کے میدان سے آؤٹ کرنا ہے اور راہ ہموار کرنی ہے عمران خان کے لیے۔ اور اس میں آئی تھنک صداقت بھی موجود ہے، خود یہ چیزیں اب میرے خیال میں اوپن سیکرٹ ہیں کہ 2018 میں بے شک عمران خان کسی حد تک پاپولر ہوں گے بھی، لیکن ریاست نے، اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ اقتدار میں آئیں۔ اور یہ بھی اب ایک حقیقت ہے کہ جو عمران خان کا پروجیکٹ ہے جس طریقے سے ناکام ہوا اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیلنج بن گیا ہے، ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کانٹا وہ ثابت ہوئے ہیں کہ ان کو ہٹانا جو ہے رستے سے ایک بہت مشکل چیلنج ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اب ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے، نواز شریف کے لیے چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اس میں حقیقت ہے کہ اگر 2018 سے پہلے جو عمران خان کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا تھا، تو آج نواز شریف کے لیے وہی رستہ جو ہے وہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس فیصلے کے بعد یقینی طور پر ایک دفعہ پھر یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات اب واضح ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کی سیاست میں یو کانٹ سے اینی تھنگ، بٹ گیون کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات تو کیا کہیں، جس لیول کی کشیدگی ہے، کوئی مفاہمت کا امکان آئندہ یا الیکشن سے پہلے ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں جو نواز شریف ہیں وہی ایک آبویس چوائس ہیں جو آئندہ انتخابات کے بعد اقتدار کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں۔ رہی بات عمران خان کی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دو کے مختلف ضرور باتیں ہو رہی ہیں، جیسے انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اس میں عمران خان کیونکہ ان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہے، سزا تو ان کی معطل ہوئی ہے، لیکن قانونی طور پر جو ان کی نااہلی ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور کیونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے تو اس لیے یہ سپریم کورٹ کا نواز شریف کے کیس میں فیصلہ موجود ہے کہ وہ پھر پارٹی صدارت کے بھی اہل نہیں ہیں۔ تو اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے بھی اور منتخب ہو بھی جاتے تو ان کی جو پارٹی کی چیئرمین شپ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا عدالتوں کی طرف سے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے خود پھر انتخابات لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور جو ینگ ایک لائر ہیں گوہر خان، انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نگران چیئرمین ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے۔ دو رہی بات عمران خان کے مستقبل کی، اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید جو ایک بات ہو رہی ہے کہ مائنس عمران خان تحریک انصاف ایکسیپٹیبل ہے، کیا جو عمران خان نے یہ فیصلہ لیا ہے یا ان سے یہ فیصلہ دلوایا گیا ہے، کیا اگین وہ شاید فار دا ٹائم بینگ ایک ریٹریٹ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ حالات جب تک ان کے قابو میں نہیں آتے یا ان کے لیے سازگار نہیں ہوتے تو کانفرنٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو میرا اپنا خیال ہے شاید یہ وجہ نہیں ہے، یہ اتنا ان کے لیے آسان نہیں ہے جو پوزیشن انہوں نے لے رکھی ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں، یہ مجبوری میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور بات ہے کہ جو چوائس آف دا کینڈیڈیٹ ہے، ٹھیک ہے وہ ینگ ایک لائر ہیں، جو وکلا کی تحریک تھی اس میں اعتزاز احسن کے ساتھ وہ رہے اور بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ اگر آپ دیکھیں جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، کل بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے تحریک انصاف جو لوگ تحریک انصاف میں اب شامل ہیں، لگتا یہ ہے کہ بیشتر اس میں وکلا بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ہر کوئی کرسی کی لڑائی لڑ رہا ہے، ان کے اندر اختلافات موجود ہیں، مطلب ایک کور گروپ ایسا موجود نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر جو عمران خان کی غیر موجودگی میں یا جب تک وہ جیل میں ہیں وہ معاملات کو آگے لے کر کے چل سکے۔ ان کا ایک لیڈر ایک بیان دیتا ہے، جو پارٹی کی پوزیشن کوئی مختلف ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تراشیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے اگین جو عمران خان کی اور بہت سے آئی تھنک فلاز تھے یا پرابلمز تھے جس کی وجہ سے
جب وہ گورنمنٹ میں تھے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو ان کی سلیکشن آف پیپل ہے، شاید کرکٹ ٹیم کے اندر تو کہا جاتا تھا کہ ان کی سلیکشن بڑی اچھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان نے کئی اہم میچز اور 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا. لیکن سیاسی میدان کے اندر جو ان کی چوائس آف پیپل ہے وہ آئی تھنک کویشچنیبل ہے، جس کی وجہ سے آج بہت سے جو مسائل ہیں ان کو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک طرف نواز شریف اگین ان کا کم بیک ہو رہا ہے، اور یہ ایک انبلیویبل سٹوری ہے. 99 کے کو کے بعد بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ اب مستقبل نہیں ہے سیاسی طور پر نواز شریف کا، لیکن انہوں نے کم بیک کیا. 2013 میں وہ پرائم منسٹر بنے، پھر اسی طرح سے 2017 میں ڈسکوالیفیکیشن، 2018 میں ان کو جب ایون فیلڈ کے اندر سزا دی گئی، پھر لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو فار ایور جو پولیٹیکل چیپٹر ہے نواز شریف کا وہ کلوز ہو گیا ہے اور کبھی بھی یہ واپس نہیں آ سکتے. لیکن اگین آج 2023 ہم اس نہج پر کھڑے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو نواز شریف ہیں وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو عمران خان جو پہلے پلان کر رہے تھے کہ شاید آئندہ 10 سالوں کے لیے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہیں گے، اس وقت وہ جیل میں ہیں اور ان کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ امیڈیٹلی ان کو کوئی کنسیشن ملتی نظر نہیں آتی. لیکن کیا عمران خان نواز شریف کی طرح کم بیک کر سکتے ہیں؟ یہ آئی تھنک اسٹل ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف ایک کہہ سکتے ہیں کہ کانفرنٹیشن کی سیاست تو انہوں نے ضرور کی، لیکن انہوں نے مفاہمت کا جو راستہ ہے وہ بھی کبھی بند نہیں کیا. آن دی ادر ہینڈ جو عمران خان ہیں وہ ابھی تک کانفرنٹیشن کی ہی سیاست پر تلے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ شاید پاکستان میں جو بھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ایک سینس ہے کہ عمران خان شاید فٹ بھی نہیں ہے کہ وہ بطور پرائم منسٹر پاکستان کو رن کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، ایون پاکستان سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، اور شاید ایسا جو شخص ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. اگین جو ان کے سپورٹرز ہیں دے ول کنٹیسٹ دس کلیم، بٹ جو اس وقت صورتحال ہے، جو ایڈوائزر ہیں عمران خان کے ساتھ، جو رفقا ہیں ان کے ساتھ، تو موجودہ حالات میں لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے ان دا نیئر فیوچر کوئی پولیٹیکل کم بیک ہو سکتا ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.